بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ظہیر عباس۔ آج بروز اتوار 15 مارچ 2020 ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، واپسی کی مہلت آج اتوار سے ختم ہے۔ پروازیں اب معطل رہیں گی۔ سعودی عرب واپس آنے کے لیے غیر ملکیوں کو دی جانے والی مہلت آج اتوار سے ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے تمام کی تمام پروازیں معطل رہیں گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے متعلقہ اداروں کی طرف سے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مسافروں کے لیے پروازوں کی معطلی کا آغاز آج اتوار 15 مارچ صبح 11 بجے سے ہوگا۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام انٹرنیشنل پروازیں 2 ہفتوں کے لیے معطل کی جائیں گی۔ خصوصی حالات میں استثناء بھی دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ واپس آنے کی مہلت ختم ہونے کے بعد جو شہری اور غیر ملکی پروازوں کی معطلی کی وجہ سے نہیں آ سکے، انہیں دفاتر اور ملازمتوں سے خصوصی چھٹی میں تصور کیا جائے گا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ خصوصی انسانی استثناء کے تحت جن لوگوں کو واپس آنے کی اجازت ہوگی، انہیں مقررہ مدت کے لیے وزارت صحت کے مراکز میں یا ان کے اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ پروازوں کی معطلی کے بعد حکومت مختلف ممالک میں پھنسے جانے والے اپنے شہریوں کے انخلاء کے لیے خصوصی پروازیں چلائے گی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے پہلے سعودی مریض حسن الصرافی کا کہنا ہے کہ 22 فروری کو ایران سے امارات اور وہاں سے میں بحرین پہنچا تھا۔ ابتدا میں مجھے معمولی حرارت محسوس ہوئی، دوا لینے کے بعد بخار کم ہو گیا۔ حسن الصرافی نے بتایا کہ مملکت پہنچنے کے بعد جب بخار اور گلے میں درد کی شکایت ہوئی تو اس کی دوائی لی، جسے وہ 2 دن استعمال کرنے سے میری حالت قدرے بہتر ہو گئی۔ بعد ازاں سانس لینے میں معمولی تکلیف کا احساس ہوا، جس پر میں پرائیویٹ ہسپتال گیا، جہاں ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور مجھے دوا دی، جس سے حالت میری کافی زیادہ بہتر ہو گئی۔ 5 دن بعد یعنی 26 فروری کو عجیب نوعیت کی کھانسی اٹھی جو کافی تسلسل کے ساتھ تھی، البتہ درجہ حرارت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کھانسی اس قسم کی تھی کہ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور فوری طور پر قطیف جنرل ہسپتال میں پہنچا۔ سعودی شہری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہسپتال میں ڈیوٹی ڈاکٹر کو اپنے سفر کے بارے میں بتایا، جس پر تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں مجھے رکھا گیا، جہاں تفصیلی چیک اپ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں بھی اس مرض کی لپیٹ میں آ چکا ہوں۔ الصرافی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہی مجھے اس بارے میں علم ہوا، سب سے زیادہ پریشانی مجھے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں ہوئی، جن سے اس عرصے میں نے ملاقات کی۔ مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی۔ ہسپتال میں بہترین طریقے سے تمام طبی سہولتیں میسر تھیں، کسی قسم کی مشکل کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے سعودی شہری نے مزید کہا ہے کہ میری ان تمام افراد سے اپیل ہے کہ جو بھی ایسے ملک گئے تھے جہاں کرونا وائرس نے وبائی صورتحال اختیار کی ہے، وہ اپنے سفر کے بارے میں لازمی طور پر طبی اہلکاروں کو آگاہ کریں تاکہ ان کا مفصل طبی معائنہ کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں روبوٹ کی طلب میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ آئندہ 2 برسوں کے دوران 20 لاکھ اسپیشلسٹ روبوٹ فروخت ہوں گے۔ اس میں گھریلو خدمات انجام دینے اور تفریحاتی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے روبوٹ ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق گھریلو خدمات انجام دینے والے روبوٹ کی بڑھتی ہوئی طلب نے سعودی خاندانوں میں یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا سعودی شہری آئندہ برسوں کے دوران گھریلو ملازموں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ یہ سوال اس تناظر میں مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران ملازمائیں درآمد کرنے کی اخراجات غیر معمولی طور پر بڑھ گئے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ انڈونیشیا جیسا ملک جو سب سے زیادہ ملازمائیں سعودی عرب کو فراہم کر رہا تھا، وہاں سے ملازموں کی درآمد کا مسئلہ بے حد پیچیدہ ہو گیا ہے۔
جبکہ لاگت بھی بڑھ گئی ہے۔ سعودی شہری مختلف متبادل ممالک سے گھریلو ملازمہ لا کر پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس قدر آسانی سے ہمارے کام انڈونیشی ملازموں کے ذریعے چل رہے تھے وہ کسی اور ملک سے آنے والے ملازموں سے نہیں ہو پا رہے۔ قصیم یونیورسٹی میں مشاورتی خدمات اور مطالعات مرکز کے ڈین ڈاکٹر فہد العیری نے بتایا ہے کہ فیس بک کی طرف سے بھی گپ شپ رپورٹ 3 لاکھ ہمارے یہاں آ چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سعودی کانفرنس اور نمائش 2020 میں شرکت کے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ مصنوعی ذہانت سے مختلف شعبوں میں مثالی استفادے کا دائرہ بڑھے گا۔ سعودی عرب میں گھریلو ملازموں کا رواج بہت زیادہ ہے، اندرون ملک سے ملازمیں دستیاب نہیں۔ 99% سے زیادہ ملازموں کے سلسلے میں انحصار بیرونی ممالک پر ہی کیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں گھریلو امور انجام دینے والے روبوٹ کی فراہمی سے گھریلو ملازموں پر انحصار ختم تو نہیں ہوگا لیکن محدود ضرور ہو جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں 1 سال قبل 2 مساجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے چند ماہ بعد اس حملے کا نشانہ بننے والے افراد کے 200 لواحقین اور رشتہ داروں کو سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان کی دعوت پر حج کرایا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق شاہ سلمان کے اس عمل کا مقصد حملے میں ہلاک ہونے والے 51 نمازیوں کے رشتہ داروں کے غم کو کم کرنا ہے اور ان کے دکھ میں شریک ہونا تھا۔ شاہ سلمان کی جانب سے حج کی یہ دعوت نیوزی لینڈ میں سعودی عرب کے سفیر عبدالرحمن نے لواحقین کو دی تھی اور انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو بتایا تھا کہ شاہ سلمان دہشت گردی کے اس واقعہ پر بہت زیادہ رنجیدہ ہیں اور وہ ان سب کے حج اخراجات ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع تھا جب سعودی عرب کے فرمانروا نے نیوزی لینڈ سے کسی کو حج کی دعوت دی تھی۔ حج پر آنے والے ان افراد نے مدینہ کے مقدس مقامات کی زیارت بھی کی تھی۔ سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور شیخ عبداللطیف الشیخ جو کہ اس پروگرام کے جنرل سپروائزر بھی تھے، گزشتہ موسم سرما میں جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیوزی لینڈ سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام مذاہب نے اس شفاقانہ حملے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان مہمانوں کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں خوشی کے احساس میں غم اور اپنے پیاروں سے جدائی کا عنصر بھی شامل تھا۔ شیخ عبداللطیف شیخ نے بیساکھیوں کے سہارے چلنے والی ایک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے تھے جن کے شوہر دہشت گردی کے اس موقع پر ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے خاتون کے سر کا بوسہ لیا اور انہیں گلے لگایا، جسے سوشل میڈیا صارفین اور دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرنے والے افراد نے بے حد سراہا تھا۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عبداللطیف شیخ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس انسانی دل ہیں جو دکھ اور غم پر دھڑکتے ہیں۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں جو ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ سے آنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتے وقت میرے جذبات سعودی عوام کے انسانیت کے ساتھ احترام، پیار اور بھائی چارے کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام کا محبت، رحم دلی اور مہربانی کا پیغام لے کر چلتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور ہمارے دل پتھر کے نہیں بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے فوٹیج دیکھ کر ہمدردی ظاہر کی ہے ان کے رحم دلانہ جذبات کا اظہار ہے۔ سعودی وزارت سیاحت اور تجارت کے مطابق شادی ہالز اور فارم ہاؤسز انتظامیہ پیشگی بکنگ کی رقم واپس کرنے کی پابند ہے۔ تقریبات پر عارضی بندش کا قانون 13 مارچ 2020 سے نفاذ عمل ہوا ہے، جس کے بعد متاثرین کی بڑی تعداد نے متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے اس بارے میں دریافت کیا تھا کہ ادا کی گئی پیشگی رقم کا کیا ہوگا۔ وزارت سیاحت نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن افراد نے تقریبات کے لیے شادی ہالز یا دیگر فارم ہاؤسز بک کرائے تھے وہ اپنی پیشگی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ وزارت نے اس حوالے سے ٹول فری نمبر 1900 بھی جاری کیا ہے جس پر رابطہ کر کے پیشگی رقم نہ ملنے کے بارے میں اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جہاں مقامی اور غیر ملکی عمرہ زائرین پر پابندی عائد کی گئی ہے، وہاں تقریبات کو بھی عارضی طور پر ملتوی کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پابندی کا اطلاق 13 مارچ سے کیا جا چکا ہے۔
وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کے پیش نظر سوشل تقریبات معطل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا ممنوع ہے۔ اس ضمن میں شادی ہال، ایسے ہوٹلز جہاں تقریبات کا حال ہو یا استراحہ جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہوں، ان سب پر وقتی طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔